أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد. کتابت حدیث کے اوپر جو روک لگائی گئی تھی اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیا تحلیل اور تعبیر اہل سنت نے پیش کی ہے، اس کو پڑھ رہے تھے. 3 تحلیلیں گزر گئی. ان تحلیلوں کے اوپر جو اشکالات ایرادات وارد ہو رہے تھے اس کو بھی بیان کیا جا چکا ہے. آج چوتھی تحلیل اور اس تحلیل کے اوپر جو اشکالات وارد ہوں گے اس کو پڑھا جائے گا. چوتھی تحلیل جو لوگوں نے پیش کی ہے، چوتھا نظریہ جو پیش کیا ہے توقیف کتابت حدیث کا، کتابت حدیث سے منع کرنے کا، وہ یہ ہے کہ حفظ حدیث کی وجہ سے کتابت حدیث سے منع کیا، کیونکہ لوگوں کو حدیثیں یاد تھیں، لوگ سنتے تھے، احادیث پیغمبر یاد کر لیتے تھے. تو جو چیز یاد کر لی گئی ہو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ منع اسی لیے کیا تھا تاکہ لوگ حفظ کی طرف زیادہ توجہ دیں، احادیث کو یاد رکھیں. اور جب احادیث کو یاد رکھیں گے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. حفظ حدیث کی خاطر کتابت حدیث سے منع کیا گیا. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے. دیکھیں، چہارمیں نظریے کے ارائے شدے چوتھا نظریہ جو پیش کیا گیا ہے، مسئلہ بے نیازی از کتابت سے جو بے نیازی کا مسئلہ ہے بے واسطے حفظ حدیث کے ذریعے ہے. حفظ حدیث کی وجہ سے کتابت حدیث کے مسئلے سے لوگ بے نیاز ہو گئے. بلکہ از ان نظریے پردازان گفتے ہیں، بعض نظریہ پیش کرنے والوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، رائے والوں نے یہ رائے دی ہے. صحابہ و تابعین بسبب خلوص عقیدے و ببرکت مصاحبت پیغمبر و نزدیکی زمان شان بحضرت و نیز بجہد عدم وجود اختلاف و امکان مراجعہ بثقات از تدوین حدیث و شرائع بنیاز بودن. اما وقت اسلام انتشار یافت انہا شروع بتدوین حدیث فقہ و قرآن کردن. یعنی کہ چونکہ اصحاب پیغمبر تابعین یہ اپنے ایمان میں عقیدے میں جو خلوص رکھتے تھے، نبی کریم کی مصاحبت کی وجہ سے، نبی کریم کی صحابیت کی برکت سے، اور چونکہ ان لوگوں کا دور، ان لوگوں کا زمانہ نبی کریم کے زمانے سے نزدیک تھا، قریب تھا، اور اس زمانے میں اختلاف اور لوگوں کے درمیان نا اتفاقی نہیں تھی، اور مراجعہ کرنے کا بھی امکان ان کے لیے تھا کہ وہ قابل اعتماد لوگوں تک مراجعہ کر سکتے تھے. جن لوگوں نے احادیث اچھی طریقے سے یاد کر رکھا تھا، یا جو معتبر افراد تھے جن کے کہنے پر یقین ہو جائے، ان کے پاس مراجعہ کرنے کا بھی لوگ کے اسی وجہ سے دین کے دوسرے مسائل کو، خصوصاً احادیث وغیرہ کو، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نہ لکھنے کی وجہ سے جو بھی مشکل پیش آ سکتی تھی وہ قابل حل تھی. تو یہ بڑے مخلص تھے، نیک تھے لوگ، نبی کریم کے زمانے سے قریب تھے یا نبی کریم کے زمانے میں تھے. ایک دوسرے یہ کہ کسی بھی طریقے کا اختلاف نہیں تھا ان کے درمیان، احادیث کو لے کے، احکام شریعت کو لے کے. بالفرض اگر اختلاف بھی وجود میں آ جاتا تو ان کے لیے امکانات تھے کہ قابل اعتماد اور معتبر لوگوں تک مراجعہ کر کے کیا ہے اصلاح کر لیتے.
لہذا جب یہ تمام ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے کتابت کی ضرورت نہ ہو روک دیا گیا، منع کر دیا کہ تم لوگوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اسلام منتشر ہوا عرب سرزمین سے دوسری جگہوں تک جب پہنچنے لگا تو اب حدیث کو تدوین کرنے کی، فقہ کو لکھنے کی، قرآن کے مسائل کو تحریر کرنے کی ضرورت ہوئی. کیونکہ اب ہمارے لیے یہ تابع امکانات تھے، دوسروں کے لیے یہ امکانات تھوڑی تھے کہ وہ شریعت کے دین کے مسائل کو حل کر لیں گے. سمجھ لیں یہ توجہ اس میں صحابہ و تابعین، صحابہ اور تابعین بسبب خلوص عقیدے اور ایمان کے اخلاص کی وجہ سے، وہ ببرکت مصاحبت پیغمبر اور نبی کریم کی مصاحبت کی برکت سے، من نزدیکی زمان شان بحضرت، اور کیونکہ صحابہ کا اور تابعین کا زمانہ نبی کریم کے زمانے سے قریب تھا، نزدیک تھا، تو قربت زمانی کی وجہ سے بنیز بجہت عدم وجود اختلاف، اور اختلاف نہ ہونے کے باعث و امکان مراجعہ بثقات مؤثق اور معتبر لوگوں تک مراجعے کی امکان کی صورت میں از تدوین حدیث و شرائع بنیاد بودن، وہ حدیث کی تدوین کرنے اور شرائع یعنی دین کے دوسرے مسائل کو تحریر کرنے سے بے نیاز تھے. احادیث کو نہ لکھنے کی وجہ یہ تھی. اما وقت اسلام انتشار یافت، لیکن جب اسلام منتشر ہو گیا، اسلام پھیلنے لگا، دور دور تک پہنچنے لگا، آنہا شروع میں تدوین حدیث فقہ و قرآن کردہ، پھر ان لوگوں نے حدیث اور فقہ اور قرآن کو تدوین کرنا شروع کیا تاکہ یہ دور دراز کے علاقوں میں ان چیزوں کو بھیجا جا سکے اور وہ اس تدوین شدہ احادیث، قرآن کے مسائل اور شریعت کے مسائل کو تحصیل کرے اور سیکھے. از ابو موسیٰ اشعری نقل شدے کہ ابو موسیٰ اشعری سے نقل ہوا ہے، یہ بیان کرتے ہیں لما جی بما کتبہ اینہ ابو بردہ ودعا بما وغسلہ وقال احفظ عنا کما حفظنا. ابنہ ہوگا لما جی بما کتبہ ابنہ ابو بردہ، ابن ہوگا، اینہ کہاں سے ہوگا؟ کرے ابو بردہ کے لڑکا ہے، یہ ابو بردہ کے لڑکے نے کچھ چیزیں لکھی تھی، کچھ احادیث وغیرہ لکھی تھی. پھر اس کو لے کر کے جب وہ اپنے باپ کے پاس آیا ہے تو دعا بماء، اس نے پانی طلب کیا، کہا کہ پانی لے کر کے آؤ. وغسلہ، اور جو کچھ لکھا تھا اس کو دھو دیا. وقال، اور کہنے لگا احفظوا عنا کما حفظنا، کہ ہم سے سیکھو، ہم سے یاد کرو جیسے ہم نے یاد کیا ہے. یہ لکھ کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حفظ کی طرف توجہ تھی، حفظ پر اکتفا کرتے تھے، لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. اور لکھا ہوا بھی ہوتا تھا تو اس کو کسی طریقے سے محو کر دیتے تھے، مٹا دیتے تھے. ان مطلب را بسیاری استابعین ہم گفتے ہیں. یہ جو بات اوپر بیان کی گئی ہے ابو بردہ کی کہ اپنے بیٹے کی تحریر کو پانی منگا کر کے دھو دیا اور کہا کہ یاد کرو، حفظ کرو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو دوسرے تابعین ابو موسیٰ اشعری کو صحابی پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے. تابعین میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہی بات نقل کی ہے. تو یہ ہو گیا آپ کے
تحلیل اور تعویل کتابت حدیث کی ممنوعیت کے سلسلے میں کہنے کہ در این زمین نیز باید گفت فضیلت حفظ قرآن و حدیث نمی تواند سبب تحریم کتابت نگارش کرتا ہے. کہنے اس بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ حفظ قرآن یا حفظ حدیث کی فضیلت اپنی جگہ ہے. کیا حفظ قرآن اور حفظ حدیث کی فضیلت کتابت حدیث کی تحریم کا سبب ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کا حفظ کرنا، احادیث کا حفظ کرنا یہ آپ میں فضیلت رکھتا ہے، لیکن کیا حفظ حدیث کی فضیلت کی وجہ سے احادیث کا تحریر کرنا، لکھنا حرام ہو جائے گا؟ در ان زمین نیز باید گفت کریں کہ اس بارے میں بھی کہا جائے گا کہ فضیلت حفظ قرآن و حدیث، تو قرآن اور حدیث کی فضیلت نمی تواند سبب تحریم کتابت و نگارش کے اندر، نگارش و کتابت حدیث و قرآن کی تحریم کا حرام ہونے کا سبب نہیں ہو سکتی. و اگر چنینس، اور اگر ایسا ہے کہ حفظ قرآن و حدیث کی وجہ سے کتابت حدیث اگر حرام ہو سکتی، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو چرا در مورد قرآن چنین منع حتی گرفتے ہیں، تو قرآن کے سلسلے میں آخر کیوں اس طریقے کی ممنوعیت نہیں تھی؟ قرآن تو لکھا جا رہا تھا، صرف حدیث پہ پابندی کیوں تھی؟ حفظ کی فضیلت دونوں کے لیے ہے، قرآن کے بھی حفظ کی فضیلت ہے، احادیث کے بھی حفظ کی فضیلت ہے. ٹھیک، فضیلت حفظ نگارش کی تحریم کی وجہ اگر ہو سکتی ہے تو دونوں کے لیے ہوگی. جس طریقے سے حدیث کا لکھنا حرام ہے، ویسے قرآن کا بھی لکھنا حرام ہونا چاہیے تھا. جیسے کتابت حدیث سے منع کیا گیا، اس پر روک لگائی گئی، اسی طریقے سے قرآن کی کتابت پر بھی حکم لگانا چاہیے تھا، اس سے روکنا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم چنین باید در دورہائے بعد نیز حدیث میں نگارش در نمی آمد. اور اسی طریقے سے بعد میں جو حدیثیں لکھی گئی ہیں وہ بعد میں بھی نہیں لکھا جانا چاہیے تھا. 100 سال کے بعد کیوں حدیثیں لکھی گئی؟ پہلے اگر حدیثوں کا لکھنا حرام تھا تو بعد میں بھی حرام ہونا چاہیے تھا. کیوں آخر بعد میں حدیثیں لکھی گئی؟ وہی کہہ رہے کہ وہاں چلیے اسی طریقے سے باید در دورہائے بعد نیز، بعد کے دورے میں یعنی 100 سال کے بعد حدیث میں نگارش در نمی آمد. حدیث کو تحریری صورت میں ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حدیث کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. چلے برخی وجوہ دیگر از قبیل ان کی محدثان فن کتابت را نمی دانستن یا ان کی پیامبر نمی خاص دائرے او امر شرعی گسترش یا بدرانی در این زمین ابراز داشت سے ان کی نیاز میں بررسی و فاسد بودی آمیز. چرا کہ در زمان پیامبر قرآن و حدیث کتابت میں شد خلیفہ اول خود 500 حدیث را نگارش کر منیش چیگون میتوان پذیرفت کہ پیامبر در صدد توسع احکام شریعت نبودن با ان کی قرآن پیامبر را مبجن خود میدان ہے. اب ایک دوسری تحلیل ہے، نمبر نہیں دیا ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء نے دوسری توجیہ اور دوسری تحلیل پیش کی ہے. کتابت حدیث کے اوپر جو ممنوعیت تھی، کتابت کرنے سے حدیث کی جو منع کیا گیا تھا، اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا تھا، اس کی توجیہ اور تحلیل میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ محدثین کو لکھنا نہیں آتا تھا اس لیے منع کیا.
جو محدثین تھے جن سے حدیثیں بیان کی جا رہی تھی، جو حدیثیں سن رہے تھے، یہ وہ افراد تھے کہ جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، کیونکہ لکھنا نہیں آتا تھا اسی لیے منع کیا گیا۔ یا یہ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خود نبی کریم نہیں چاہتے تھے کہ امر شرعی کا دائرہ بڑھے، آسان لفظوں جو قرآن اور حدیث کی باتیں آگے تک جائیں، اس لیے اللہ کے نبی اس لیے روکا گیا۔ خود اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں دوسروں تک پہنچیں، سمجھیں؟ تو یہ دو توجیہ یہ آخر کلام میں ہے۔ ایک تو یہ کہ محدثین کو لکھنا نہیں آتا تھا، دوسرے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خود اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ امر شریعت کا دائرہ بڑھے، شریعت کی باتیں آگے تک پہنچے۔ اب یہ اس طریقے کی تحلیل ہیں، ایسی تعویلیں ہیں کہ جس پر اشکال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اصلاً قابل قبول ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن بھی تحریر کیا جا رہا تھا اور حدیث بھی لکھی جا رہی تھی۔ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے؟ لکھنا نہیں جانتے تھے تو قرآن کیسے لکھ رہے تھے؟ لکھنا نہیں جانتے تھے تو حدیث کیسے لکھ رہے تھے؟ خود خلیفہ اول ابو بکر نے 500 حدیثیں لکھی تھی۔ یہ تو پہلے کا جواب ہو گیا کہ محدثین چونکہ لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے ان کو لکھنے سے منع کیا گیا۔ تو اگر محدثین لکھنا نہیں جانتے تھے تو قرآن کیسے لکھ رہے تھے؟ اور پھر ابو بکر کے بعد 500 حدیثیں لکھی ہوئی آئیں کہاں سے؟ یہ دوسرے والے کا کہ جو خود اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ شریعت کی باتیں آگے تک بڑھیں، اس کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ شریعت کی باتیں آگے تک بڑھیں، قرآن نے تو اللہ کے نبی کو مبین کہا ہے، مفسر کہا ہے۔ یہ کون سے مبین اور کون سے مفسر ہیں جو قرآن کی باتوں کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے؟ اور پھر اگر اللہ کے نبی نے نہیں چاہا ہوتا تو یہ اتنی ساری پیش رفت کس طریقے سے اسلام سرزمین حجاز سے نکل کر کے دوسروں تک پہنچا؟ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو، حاکموں کو خط لکھا، تحریر کیا؟ نہیں چاہتے تھے۔ یہ کریں دیکھیں برقی وجوہ دیگر، بعض علماء نے دوسری وجہ از قبیل ان کے اس طریقے کی وجہ بیان کی ہے۔ محدثان جو محدثین تھے فن کتابت را نمی دانستان، ان کو کتابت کا ہنر نہیں آتا تھا، کتابت نہیں جانتے تھے۔ یا ان کے یا یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ پیغمبر نمی خاص خود اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے دائرۂ اوامر شرعی گسترش یابد، شریعت کے اوامر کا دائرہ کیا ہے؟ آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے ہیں شریعت دور تک پہنچے۔ ٹھیک، نیز در ان زمین ابراز داشت سے ان، یہ اس طریقے کی باتیں، اس طریقے کی تعویلیں اور تحلیلیں پیش کی ہیں کہ نیاز و بررسی و پاسخگوئی نیز، کہ اصلاً ان کو تحقیق کرنے کی اور ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چرا کہ در زمان پیغمبر، کیونکہ نبی کریم کے زمانے میں قرآن و حدیث کتابت میں شد، قرآن بھی لکھا جا رہا تھا اور حدیث بھی لکھی جا رہی تھی۔ اب جس کو اس کا علم نہیں ہوگا وہی اس طریقے کی بیکار کی بے بنیاد باتیں، بے باتیں کر سکتا ہے کہ محدثین لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو نبی کریم کے زمانے میں قرآن بھی لکھا جا رہا تھا اور
حدیث بھی لکھی جا رہی تھی. خلیفہ اول خود 500 حدیث کا نگارش کر ابو بکر نے 500 حدیثیں لکھی. منیش سے گورنی زمان پذیرو. اور یہ بات کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے، کیسے مانی جا سکتی ہے کہ پیغمبر در صدر دو سے احکام شریعت نبی بیان کہ اللہ کے نبی احکام شریعت کو دوسرے تک پہنچانے کی فکر میں نہیں تھے، نہیں چاہتے تھے کہ شریعت آگے تک بڑھے. با ان کے قرآن پیغمبر را مبجن خود میں دانا، جبکہ قرآن نبی کریم کو اپنا مبجن اور مفسر مانتا ہے. در برابر این تحلیلها نظریهای دیگر نیز از سوی عالمان شیعی ارائه گشته که قابل توجه و تأمل. یہ اہل سنت علماء کی تحلیلیں تھی، ان کے مقابلے میں شیعہ علماء نے بھی کچھ تحلیلیں، کچھ تعبیریں پیش کی. علماء تشیع نے توقیف کتابت حدیث کے سلسلے میں جو وجہیں بیان کی ہے، جو تحلیلیں پیش کی ہیں، وہ قابل توجہ ہے، قابل تأمل ہے. اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کی طرف سے جو توجیہیں پیش کی گئیں، جو تعبیریں پیش کی گئیں، ان تمام توجیہات، ان تمام تعبیرات پہ کیا ہے اشکال اور ایراد تھا. یعنی کوئی بھی ان کی توجیہ قابل قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابت حدیث پر پابندی کی کوئی اور بھی مصلحت ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کو چھپایا گیا ہے، جس کو بتانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. اب وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جن کو علماء اہل سنت نے نہیں بیان کیا، علماء شیعہ نے بیان کیا، اس کو کل سے انشاءاللہ دیکھیں گے. در برابر ان تحلیلوں کے مقابلے میں نظریہ دیگری نیز دوسرے نظریات بھی اسوء عالمان شیعہ عالموں کی جانب سے ارائے گشتہ پیش کیے گئے ہیں کہ قابل توجہ اور تأمل ہے، کہ جو قابل توجہ اور تأمل ہیں، جو غور و فکر کے قابل ہیں. آنان بر ان باورن کے علماء شیعہ یہ مانتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر مسائل جادشوئے اصول مخالفان کتابت کہ جو لوگ کتابت کے مخالف تھے، ان کی جانب سے جو مصلحتیں بیان کی گئی ہیں قابل پذیرش نبود، اگر ان کی بیان کردہ مصلحتیں قابل قبول نہیں ہیں تو باید مصلحتی دیگر درمیان بودے، تو دوسری وجہوں، دوسری مصلحتوں کا ہونا ضروری ہے کہ پنہان شدہ اس کی جن مصلحتوں کو چھپایا گیا ہے، جو مصلحتیں پوشیدہ ہیں. وعن مصلحت میں تمانت امور ذیل بادشاہ، اور جن امور کو، جن مصلحتوں کو چھپایا گیا ہے یا جو مصلحتیں پوشیدہ ہیں، وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہیں. کون سی مصلحتیں؟